السلام علیکم، میں ابرار حسین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی بات چیت اور گفتگو کا آغاز ہمیشہ کی طرح شعر سے کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، طالب علموں اور ہماری قابل احترام ماؤں بہنوں، آج اسلامی مہینہ ربیع الثانی کی 22 تاریخ 1446 ہجری 26 اکتوبر 2024 سیٹرڈے ہفتے کا دن ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ اٹیک۔ معمولی سی غلطی جان لیوا ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، جس طرح سے بارشوں کا سیزن ہوتا ہے، پتنگ بازی کا سیزن ہوتا ہے، کبوتر بازی کا سیزن ہوتا ہے، مختلف تقریبات کا سیزن ہوتا ہے، آپ یقین کریں اس وقت کراچی کے بہت بڑے پرائیویٹ اور سرکاری اسپتال نوجوان ہارٹ اٹیک کی صورت میں مختلف اسپتالوں کے اندر داخل ہیں، ایڈمٹ ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ یعنی کہ دل کا حملہ یا دل پر حملہ۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ باہر چٹپٹی روغنی چیزوں کا کھانا، کیونکہ زبان چٹوری ہو گئی ہے۔ جب تک زبان پر وہ ذائقہ نہ ہو، وہ ٹیسٹ نہ ہو، مرچ مسالہ نہ ہو، چٹپٹی نہ ہو، روغنی نہ ہو، اس میں مزہ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں پورے کراچی کے اندر جو اوپن ریسٹورنٹ ہیں، رات گئے دیر تک یعنی کہ 2-3 بجے تک ریسٹورنٹ کھلے ہوتے ہیں، اور رات 8-9 بجے سے یہ ان کا اسٹارٹ ہوتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ان کے ملازمین کی جو باہر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، کوئی ٹیبل کرسیوں پہ لگے ہوئے ہیں، کہیں صوفے لگے ہوئے ہیں، کہیں تخت لگے ہوئے ہیں اور ان پہ قالینیں بچھی ہوئی ہیں۔ نہ صرف نوجوان بلکہ پوری فیملیاں آتی ہیں، جس میں خاص طور پہ اسپیشلی جس میں جو چرخہ کہلاتا ہے، پورا بکرا، دمبا اور چکن روسٹ کی ہوئی، کباب، نہاری، قورمے، چپلی کباب، مطلب مختلف قسم کی فشز جس میں خوب مرچ مسالہ اور روغنی ہو۔ تو اور پھر دیکھیں کبھی کی جب دل شوق ہو رہا ہو، جوش آ رہا ہو، جذبہ آ رہا ہو، جیب گرم ہو، جیب میں پیسے ہوں، تو کبھی تو چل جاتا ہے۔ لیکن جب روزانہ کی یہ روٹین بن جائے، اور پیزا آج کل آپ یہ دیکھیں ہر گھر میں رات کے ٹائم پیزا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو جسم ہے، آپ کا جو خون ہے، اس کے اندر چربی کا اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیں ایک پائپ ہے، پائپ کے اندر سے پانی جاتا ہے اور کتنی تیزی سے جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر کچرا آ جائے تو پانی کی جو رفتار ہے دینے کی، وہ کنارے پر وہ کم ہو جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ کچرا آ گیا ہے۔ تو جب یہ کچرا بڑھ جائے گا تو وہ بلاک ہو جائے گا، جب بلاک ہو جائے گا تو پانی آگے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خون کی رگیں ہوتی ہیں، باریک پہلے نسیں ہوتی ہیں، اس سے جو موٹی ہوتی ہیں وہ رگیں بھی ہوتی ہیں، اور اس سے جو بڑی ہوتی ہیں وہ آتی ہوتی ہیں جو پیٹ میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو رگیں ہوتی ہیں، شریان جسے شریان بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ دل میں پہلے تو بتایا جاتا تھا کہ دل میں 3 وال ہیں، اب کہتے ہیں 4 وال ہیں، اور ان 4 والوں سے جو بلڈ خون، مطلب جو بلڈ ہے، خون ہے، وہ دل میں آتا ہے، اور پھر وہاں سے پوری باڈی کو سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں کے ناخن اور انگلیوں تک سپلائی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی ایک شریان میں کچرا آ جائے، یا یوں سمجھیں کہ جب اس کے اندر خون کے اندر روغن کا اضافہ ہو جائے اور وہ بلاک ہو جائے، خون کی رگ بلاک ہو جائے اور خون ایک جگہ سے دوسری جگہ نہ جا رہا ہو، تو فوراً آپ کے پین ہوگا۔ کس میں ہوگا؟ دل میں ہوگا۔ جب دل میں پین ہوگا اس کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کی بنیادی، اور ایک تو ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کھانے پینے کی چیزیں، جو اشیاء جو ہم روزانہ برگر اور پیزا، فوڈ پیزا، ٹھیک ہے، اور باہر جو اوپن ریسٹورنٹ کھلے ہوئے، اور پھر دعوتیں الگ، آپ کہیں نہ کہیں روزانہ ہر ہفتے کہیں نہ کسی دعوت میں جا رہے ہیں۔ اچھا، جب اس کا چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر گھر پہ بھی آپ یہی
روٹین بنا لیتے ہیں. اس کے بغیر آپ کا جیسے اگر دال پکی تو وہ آپ کو مزہ نہیں آئے گا. بولے یار یہ کیا پکا لیا آج آپ نے. سبزی اگر گھر میں پکی تو یہ کیا پکا لیا, روزانہ سبزی یا روزانہ سبزی. کیونکہ وہ چیزیں آپ کو عادت پڑ گئی ہیں. تو یہ جو چیزیں آپ کے خون کے اندر تبدیلی لاتی ہیں اور خون کے اندر بلاکیج ہو جاتی ہے, رگ بند ہو جاتی ہے, کلوز ہو جاتی ہے, اور خون ایک جگہ سے دوسری جگہ سپلائی نہیں ہو پاتا, تو دل میں پین ہوتا ہے, درد ہوتا ہے, اسی کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اب اس کے بہت ساری اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں. سگریٹ کا غیر ضروری طور پر پینا, شراب نوشی, مختلف قسم کے نشے کرنا, پھر رات کو دیر تک جاگنا اور صبح دیر تک اٹھنا, یعنی کہ نوابی زندگی, بادشاہوں والی زندگی, عیش و عشرت والی زندگی, سستی والی زندگی. تو کیا ہوتا ہے کہ پیٹ جسم جو ہے آپ کا سست ہو جائے گا, جسم جو ہے سست ہو جائے گا, خون کا دوران سست ہو جائے گا, خون جو اتنی تیزی سے چلتا تھا پھر وہ سلو ہو جائے گا. پھر موٹاپا, آپ کا جو جسم کے اندر موٹاپے کا اضافہ ہوگا, چربی بڑھے گی پورے جسم کے اندر, کیونکہ جب آپ بیٹھے رہیں گے, کاہل ہو جائیں گے, کام کاج نہیں کریں گے, پیدل نہیں چلیں گے, واک نہیں کریں گے, تو کیا ہوگا, تو خون کے اندر چربی بڑھے گی اور وہ ہارٹ اٹیک کا بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے, کولیسٹرول بھی ہو سکتا ہے, اور فالج بھی ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو, لیکن آج کل ایک ہفتے کے اندر کہہ رہے ہیں, بتا رہے کہ سینکڑوں نوجوان جو ہے اسپتالوں میں لائے گئے ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. تو ہارٹ اٹیک کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی کہ سگریٹ نوشی بھی ہے, شراب نوشی بھی ہے, اور پیدل نہیں چلنا, پانی کم پینا جس کی وجہ سے خون کے اندر چربی کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ تمام وجوہات ہیں. اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی عمر میں جب ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو پھر آدمی سمجھے آدھا ناکارہ ہو جاتا ہے, وہ تیز نہیں چل سکتا, زیادہ محنت کا کام نہیں کر سکتا, وزن نہیں اٹھا سکتا. تو اس کی زندگی وہ جو ہوتی ہے پھر ایک محتاجی والی زندگی ہو جاتی ہے. اتنی چھوٹی عمر میں ہارٹ اٹیک ہونا نہیں چاہیے. ورزش کوئی کرتا نہیں کیونکہ آرام پرست ہو گئے, عیش پرست ہو گئے, سستی آ گئی جسم میں, باڈی کے اندر. تو نوجوان ہمیں اپنا لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہوگا. یہ روغنی چٹپٹی چیزوں کو چھوڑ کر سادہ غذائیں, سبزیاں لیں, پھل کھائیں. کیا ان پھلوں میں صرف فرق اتنا ہے کہ وہی میں نے آپ کو پہلی بات بتائی کہ یہ زبان چٹوری ہو گئی ہے آپ کی, چٹپٹی, مسالے دار, ٹھیک ہے نا, تڑکے والا سالن چاہیے, تڑکے والا یعنی کہ روغنی. جیسے آپ نے دیکھو وہ جو ریسٹورنٹ میں اوپن ریسٹورنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کڑھائی کے اندر پکا رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کڑھائی جو ہے کیا گارنٹی ہے کہ وہ مکمل طور پہ صاف کی گئی. ابھی ایک کڑھائی بنی, جو بھی گوشت تیار ہوا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ اس میں دوبارہ بنا دی, پھر تیسری بار بنا دی, چوتھی بار بنا دی, تو بار بار ہر دفعہ ایک دفعہ بنانے کے بعد دھوتے نہیں ہیں, واش نہیں کرتے. پھر جو کڑھائی ہوتی ہے اس کے اندر وہ جو لوہا ہوتا ہے, آپ نے دیکھا کتنا کالا سیاہ ہو جاتا ہے. کبھی غور کرا, کبھی بیٹھے اس پہ اطمینان سے اس پہ سوچ بچار کیا, کبھی اپنی صحت کے بارے میں سوچا, زندگی کتنی قیمتی ہے, اور اگر آپ کو بیماری لگ گئی, کوئی مصیبت, کوئی اور مزید پریشانی لاحق ہو گئی بیماری کے ذریعے سے, تو آپ سمجھ لیں کمانے سے بھی گئے اور پھر پائی کے محتاج, بیماری کے محتاج, دواؤں کے محتاج, ماہانہ کی دوائیں آ رہی ہیں. تو خدا رہا نوجوانوں اور بزرگ افراد, وہ جو لوگ باہر کھانا کھانے کے شوقین ہیں, خدا رہا اپنے ہاتھ کو, اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ثانی کریں, اس میں آپ کی بھلائی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.